مثلاً ابھی جو میں لا منسٹر صاحب نے, جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, لا منسٹر صاحب نے, آدم ندیر تارڑ صاحب نے بریفنگ دی, تو کیا آئینی عدالت بن رہی ہے یا آئینی بینچ بن رہا ہے؟ فائنل کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے بات اس سے تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے, دونوں چیزوں سے بیچ کی کوئی چیز ہو رہی ہے, اسی کو فائنل کر رہے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کی چیز کیا ہے؟ بیچ کی چیزیں کہ کچھ ایسی ترامیم کر لی جائیں گی جس سے کہ عدالت بھی مطمئن رہے, اور اس عدالت کے بہت سارے فیصلوں کی وجہ سے جو کمپلیکس سچویشن ہے وہ اس میں بھی کلیئرٹی. دو پوزیشن تھی نا ڈاکٹر صاحب, ایون فار مائی کلیئرٹی, ویورز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے کلیئرٹی کی, کہ نہ آئینی عدالت بن رہی ہے نہ آئینی بینچ بن رہا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ الجھن کب سے آئی؟ آج ہی سے شروع ہوئی ہے نا, آج کل سے ہی شروع ہوئی ہے, دو دن سے. ایسے ہی پہلے تو یہ والی نہیں تھی, پہلے آئینی عدالت بنے گی, لیکن آج سارا دن کیا آثار آئی ہوئی کہ جنہیں آئینی بینچ بنے گا اسی سپریم کورٹ میں. نہیں, ابھی اس میں ایک دو ایلیمنٹس اور مین پارٹیوں کا شامل اور ہونا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی تیسرا آپشن بھی ہے جس پہ وہ کیا مثلا وہ یہ کہ کوئی ایسی آئینی ترمیم جس کے بعد اسی موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ہم چلتے بھی رہیں اور اس کے لیے راستہ بھی نکل جائے. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہم پاکستان میں جو حالات ہیں, سر آپ تو چونکہ سمجھ کے آئے نا, تو ہمیں تھوڑا سمجھائیں. یعنی یہی سپریم کورٹ رہے گی, نہ اس میں آئینی بینچ بنے گا نہ آئینی عدالت بنے گی, یہ پاور کٹیل کی جائیں گی. نہیں, یہ جو کچھ لوگوں کا آئینی کچھ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں عدالت بن جائے, ٹھیک ہے, اور صوبوں میں بینچ بن جائے, ٹھیک ہے. کچھ کہہ کہ نہیں بینچ ہی بنایا جائے صوبوں میں, کچھ نے کا کہنا ہے کہ نہیں پورے جگہ پہ, اچھا, اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے. تو یہی تو میں راستہ پوچھنے کی کوشش, کوئی آئینی ترمیم کو ابھی میرا خیال ہے راتوں رات اس کو درست کریں گے, شاید لیٹ نائٹ ہمیں دوبارہ بلائیں. آج پھر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن جو ایک آئینی کمیٹی بنی ہوئی جو ڈسکشن کر رہی ہے, جس میں ہماری طرف سے ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ چلے جائیں گے, یہ تو کافی ہے. یعنی میں یہ سمجھوں کہ آئینی کمیٹی جو اتحادیوں کی ہے وہ آج رات ملے گی. اس میں اپوزیشن بھی تھی پہلے, مولانا فضل الرحمان بھی تھے, وہ تو پارلیمانی کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی ہے. اچھا, اس میں وہ یعنی آج رات کوئی چیز جو بھی ہوگی اور نوک پلک جو بھی درست ہونی ہے وہ شاید رات کو, تو کسی وقت بھی, پہلے بھی ہم 12-1 بجے تک انتظار کرتے رہے. یہ جو درمیانی راستہ نکلے گا آئینی عدالت اور آئینی بینچوں کا, اس کے لیے ترمیم کرنے کی ضرورت پھر کیا؟ نہیں, وہ جو ترمیم ہو ہی رہی ہے اسی کا حصہ بنا دیں گے نا اس کو. اچھا, اس پیکج کا حصہ ہوگا وہ. میں کل آپ کے پروگرام میں بتا دوں گا صحیح طرح سے. کل تو سر آپ پھر مصروف ہوں گے, لیکن تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا, آپشن جو میں پوچھ رہا ہوں, کیونکہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا گزشتہ رات, ایک چیز اور بھی چل رہی تھی, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس میں ہے, کہ جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ 2 یا 3 ججز میں سے وزیر اعظم کو یا کسی ایک پارلیمانی کمیٹی کو اس میں سے چننا پڑ جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے کے لیے بھی چیف جسٹس آئیں. اس سے تسلسل بھی نہیں رہتا ہے عدالتوں کا, اور پرابلم بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ آئین کا جو آرٹیکل 175 کلوز 3 ہے اس کی, اس میں ہے کہ دی پریزیڈنٹ ول اپوائنٹ دی سینئر موسٹ جج ایٹ دا سپریم کورٹ. تو اس آئینی ترمیم سے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا, پہلے وہ نہیں تھا, وہ 96 میں 23 مارچ 1996 میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا فیصلہ تھا, یہ الجہاد ٹرسٹ وہاب الخیری صاحب کی پٹیشن پہ, تو وہ 23 مارچ, اس کو کہتے بھی ججز کیس ہیں. اگر یہ اس پہ کنسنسس ہو گیا سب کا, تو یہ والا آپشن موجود ہے. تو پھر یہ پینل جائے گا 3-4 ججز کا, 3 کا 5 کا جو بھی ہے, اور یہ جائے گا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ساتھ اس میں یہ والے بھی تجاویز ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہو, ٹھیک ہے, جو اس کا جائزہ لے, جس میں باقی سیاسی جماعتوں, اپوزیشن کی نمائندگی, جو ایکچولی 18ویں ترمیم میں تھی. یعنی جو مولانا صاحب کا مطالبہ تھا کہ 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے. اسی کے درمیان کی ایک چیز بن رہی ہے. دیکھیے, سب نے مجھے لگتا ہے کہ کنسیڈ کیا اپنی تھوڑی باتیں, تو اس سے ایک نئی شکل بن رہی ہے, اور یہی کامن کنسنسس جو ہے اسی کی روایت پڑ جائے, چاہے کتنی بھی بحث ہو, کتنی دیر ہو جائے, تو پھر بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یعنی اس میں بھی کوئی درمیانی راستہ ہے, وہ میں بھی تھوڑا سا درمیانی راستہ یہ ہے جی کہ
اب ایک بن گیا ہے سب کی ایک کئی رائے آ گئی نا. ٹھیک ہے. اب اور کئی جہتیں ہیں اور کئی آرٹیکلز ہیں نا. ٹھیک ہے. جی ان کو بھی دیکھنا ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہ کر جائیں آخری وقت میں, تو اس لیے اس کی نوک پلک درست ہونی. یعنی جب 19ویں ترمیم آئی تو ججز کی تعیناتی کا پورا اختیار چلا گیا جوڈیشل کمیشن کے پاس. پارلیمانی کمیٹی کو جو اپوزیشن اور حکومت پہ مشتمل تھی اس کو ارریلیونٹ کر دیا گیا تھا. پھر مولانا صاحب تجویز دیتے رہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور پارلیمانی کمیٹی کو مرج کیا جائے, ایک نیا ایک میکنزم بنایا جائے. یہ وہی بنے گا؟ اب وہ بھی بن سکتا ہے. دیکھیں یہ یہاں تک تعلق ہے جو میں آپ نے ابتدائی طور پہ پوچھا کہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ. ٹھیک ہے. تو اس پہ ابھی تک اچھا خاصا کچھ جماعتوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے یہ پریفریبل وہ تھا کہ وفاق میں آئینی عدالتیں بن جائیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ, اور صوبوں میں بینچ بن جائے. شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہو, شاید میں بول رہا ہوں اسی لیے کہ صوبوں میں بھی بینچ بن جائے. نہیں, صوبوں میں بھی عدالتیں بن جائیں علیحدہ. کچھ کا کہنا ہے کہ بینچ بن جائے. مجھے بھی یہ صاحب رائے لگتی ہے. تو اب جو چیز اس سے مختلف آنی ہے اس پہ ایک بار اور ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا. اچھا, یعنی مطلب ہے کہ جو آئینی عدالت ہے وفاق کی سطح پہ وہ پاسبلٹی لگ رہی ہے. وہ ابھی وہ ختم نہیں کی گئی ہے. لیکن کچھ کا ہے کہ بھائی دونوں کام نہ کیا جائیں. تو اگر ان کی بات ماننی ہے تو کیا آپشن ہو سکتے ہیں آئینی طور پر, اس پہ اس کی تلاش جاری ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ صوبوں میں جو سیپریٹ آئینی عدالت ہے وہ نہ بنے, وفاق کی سطح پہ بنے. وفاق میں بن جائے, وہاں پہ وہ بینچز بن جائیں. تو یہ اب یہ نظر آ رہا ہے. نہیں, یہ تو موجود تھا نا صبح کل سے ہی. جی جی. تو یہ موجود ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض صورتوں میں کچھ جماعتیں, ہاں یہ صحیح فرما رہے ہیں. آج سارا دن خبریں چلتی رہیں کہ جی وفاق کی سطح پر آئینی عدالت کا آئیڈیا ختم ہو گیا ہے. صوبوں جو بینچز کا آ گیا تھا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں, آئینی عدالت کا آپشن ابھی موجود ہے وفاق کی سطح پر. آپشن یہ ہے کہ کافی اس پہ کنسنسس ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی رائے آتی ہے اور بہت بہتر ہوتی ہے تو میں بھی اپنے اس سے جو کچھ میں سمجھ چکا ہوں اس سے بہتر آئے گی. تو میرے ایگو کا مسئلہ تھوڑی کہ میری رائے کیا ہے, میں چینج کروں گا اس کو. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک کنسنسس ہے وفاق میں آئینی عدالت بنانے کا, لیکن تبدیل بھی ہو سکتا ہے.